زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ اس سے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کے پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں کیوں نہ دیا جائے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے آپ پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے آپ پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ زندگی میں کبھی خود کو کسی انسان کا عادی مت بنائیں، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی ہر اچھائی بھول جاتا ہے۔ کسی کا برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے، کیونکہ زبان سے انسان خود کا ظرف دکھا سکتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنی ہو تو اس پر تنقید کر لو، خلوص دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ مشورہ کر لو۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کے عقلوں میں ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کریں تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکار پیدا ہوتا ہے۔ اچھا دوست آنکھ اور ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسوؤں کو صاف کرتا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ رزق کے پیچھے کبھی اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور ایک وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ جب تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ رزق ہو تو سمجھ لینا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس کسی کی امانت ہے۔